نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اللہ رب العزت کے دین کو پیش کیا۔ تو آقا علیہ السلام کے جو چچا ابو لہب تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ واضح دشمنی کا اظہار کیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ واضح مخالفت کا اظہار کیا۔ لیکن دوسری جانب جو آقا علیہ السلام کے چچا خواجہ ابو طالب تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی حمایت کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو انجام دو، جب تک میری جان ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو ان کے ان الفاظ سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو ایک دن آقا علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو آقا علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پکارا، آقا علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو آواز لگائی اور آقا علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے، یا صباحاہو یا صباحاہو، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اللہ پاک کی توحید کو بیان کیا، اپنی رسالت کو بیان کیا اور یوم آخر پر ایمان لانے کے لیے ان کو دعوت دی کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آقا علیہ السلام نے آخرت کے دن کی بھی ان کو دعوت دی کہ ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیات اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیے اپنے قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قریش کے لوگوں کو جب آواز لگائی تو آقا علیہ السلام فرمایا، اے بنی کہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جا نہیں سکتا تھا تو اس نے اپنے قاصد کو وہاں پر اکٹھا ہونے کے لیے بھیجا۔ تو جب وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے، یعنی شاہ سوار ہے، یعنی دشمن ہے، گھوڑوں کے اوپر ہے اور ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو کیا آپ لوگ میری بات کو مانیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کی بات یہ سنی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے جو طرف سے سخت عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کو ڈراتا ہوں کہ آپ لوگ وہ اعمال نہ کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا آپ کو اوپر سخت عذاب آ جائے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس پر ابو لہب نے بہت نفرت کا اظہار کیا، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا تو سارے دن غارت ہوئے، اسی لیے ہمیں جمع کیا گیا تھا۔ تو اس پر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو، اللہ کو اتنا اس کے اوپر غصہ آیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر یہ روایت ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے جب ان کو یہ بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز لگائی، اور یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ،
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے قریش کی جماعت اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو یہ آواز لگا رہے تھے، کیونکہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اگر کوئی شخص مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ کفر کرے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رسالت سے انکار کرے گا، مر کے اٹھنے کے بعد قیامت کے دن سے انکار کرے گا، تو اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئے گی، تو اس پکڑ سے اللہ کے حبیب اللہ نہیں بچا سکتے۔ ہاں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوں گے، جو رسول پاک علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، آقا علیہ السلام کو اللہ پاک کا آخر رسول مانیں گے اور ایمان ان کے اندر موجود ہوگا، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کے فرمانے پاک فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے شفاعت کا حق دیا کہ میں اپنے امتیوں کے بارے میں شفاعت کروں گا۔ لیکن جو لوگ کفر کے اندر مار جائیں گے، شرک کے اندر مار جائیں گے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کیا فرمانے پاک کہ میں تم لوگوں کو بچا نہیں سکوں گا اگر اللہ پاک کی گرفت آ گئی۔ تو آگے فرمایا کہ البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر آپ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، مجھے اللہ کا رسول نہیں مانیں گے، اللہ کا میسنجر نہیں مانیں گے، تو جو ہمارے رشتہ داریاں ہیں ان کو میں نہیں توڑوں گا، ان کو بیلنس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کلمات آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کی۔ اس طرح سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا، اللہ کے دین کو پیش کیا۔ تو اس کے بعد پھر جو قبائل کے اندر آقا علیہ السلام کا پیغام پھیلا اور اس سے نیکسٹ لوگوں کے کیا تاثرات تھے، یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نیکسٹ لیکچر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 اور اس کی حدیث نمبر ہے 702 اور 743، یعنی 702 اور 743، اور صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 اور اس کی حدیث نمبر ہے 114، اور اسی طرح جو نیکسٹ میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے وہ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 اور اس کی حدیث نمبر 114 کے اندر ہے، اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 اور اس کی جو حدیث نمبر ہے 385 ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ واقعہ جو ہے یہ ڈیٹیل سے مل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔